السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بھائی خیام کو کسی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ کچھ ملنگ یعنی جو نشہ کرتے ہیں، بھنگ وغیرہ پیتے ہیں، اور گمراہ پیر حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ہم نے قائم کی ہوئی ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور پیر لوگ بھی جو ہیں مسئلے بہت جانتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو مولویوں نے بنا لیا یا بزرگوں نے بنا لیا، تو یہ حقیقت والے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو حقیقت والے کہتے ہیں۔ تو میرا بھائی، قرآن پاک میں جو آیات مکہ شریف میں نماز کے بارے نازل ہوئیں ان میں پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو یہ معراج کا تحفہ ہے 5 نمازیں۔ واپسی پر آپ نے آ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے، نمازیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے پڑھنی ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو قائم کرنا ہے، بس اندر دل میں قائم کر لو۔ آپ نے فرمایا جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو، یعنی پہلے قیام کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، پھر تشہد میں بیٹھو، اور پھر سلام پھیر کر فارغ ہو جاؤ۔ تو اس طرح آپ نے پڑھ کر دکھائی کہ اس طرح پڑھنی ہے، تو صحابہ کرام مطمئن ہو گئے۔ تو اب اس طرح دیکھیں، یہ جتنی بھی آیتیں جو قائم کرنے کے بارے میں آئیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مدینہ شریف جا کر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہجرت فرما کر مدینہ شریف، تو وہاں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ مکہ شریف جتنا عرصہ آپ رہے 13 سال، تو یہ زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، اور شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ یہ شراب بھی حرام مدینہ پاک جا کر ہوئی، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی فرض مدینہ شریف جا کر ہوئی۔ پھر وہاں جو ہے یہ اکٹھی آیت آئی ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور مکہ شریف میں کیونکہ سرکار معراج شریف پر اعلان نبوت کے دوسرے سال تشریف لے گئے تو نمازیں فرض ہو گئیں، تو مکے میں جتنی آیتیں آئیں وہ پڑھنے کے بارے میں آئیں۔ جس طرح دیکھیں سورۃ کوثر ہے، مختصر سی صورت ہے، 3 آیات ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی، انعام فرمایا کہ آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، کوثر آپ کو عطا فرما دیا۔ اب اس انعام کے شکرانے میں کیا کرو؟ آگے فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ نماز پڑھو اور قربانی کرو کہ آپ کو حوض کوثر جو ہے وہ انعام کر دیا ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ جو کہتے ہیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تو یہ قرآن پاک کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اقیموا الصلاۃ کا اپنی طرف سے کوئی کچھ ترجمہ کرتا ہے، کوئی کچھ ترجمہ کرتا ہے، تو جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، یہ مشکوٰۃ شریف علم کا بیان 217 نمبر 217 نمبر حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے قرآن پاک میں اپنی عقل کے ساتھ کہا
پاس چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ابن عباس سے ہی دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک میں بغیر علم کے بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں کر لے۔ یہ صاحب مشکات نے اس کو ترمذی سے لیا ہے، روایت کیا ہے اس کو ترمذی نے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی عقل سے کہتے ہیں ایسا، قرآن پاک کو نہیں دیکھتے، جبکہ قرآن پاک میں پہلے جو مکی آیتیں ہیں جو صورت مکے میں نازل ہوئیں ان میں نماز کا ذکر، پڑھنے کا ذکر آیا۔ دوسرا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، صورت مدثر، 40، 41، 42 اور 43 اور 44 نمبر، یہ 5 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی جو ہیں، یہ 40 نمبر سے شروع ہوتی ہے کہ جنتی جو ہیں وہ دوزخیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ تو وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے اور لفظ بھی ہے من المصلین کہ نماز نہ پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں بھی پڑھنے کی بات ہے۔ تو دوسری صورت مرسلات ہے، آیت نمبر 48، اور جب کہا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے۔ اس طرح یہ بھائی 3 صورتوں میں نماز کے پڑھنے کا حکم آیا، اور یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ کنز الایمان احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حوالے میں نے درج کر دیے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ اپنی طرف سے، کئی پیر لوگ بھی اپنی عقل سے وہ وضاحت کرتے رہتے ہیں، اور حکیم الصلاۃ کے پتہ نہیں کیا کیا فلسفے اپنی عقل سے بیان کرتے ہیں، ان کو چاہیے قرآن پاک کو دیکھیں، یہ اپنی طرف سے نہ کہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو، اور دوزخیوں سے جنتی پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا چیز لے گئی دوزخ میں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ جس نے اپنی عقل سے چاہے جتنا بھی خوبصورت کر کے کوئی کہے، جتنی بھی اچھی کہانی بنائے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ اپنی عقل سے کہا تو وہ آدمی جہنمی ہے۔ جس طرح پہلے بھی ایک مولوی صاحب جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا کہ اب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو، تو وہ اس کو اپنی عقل سے بڑی خوبصورت کہانی دلچسپ بنا کر کربلا معلیٰ شریف کے واقعے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ تو اس کو بھی جب میں نے عرض کیا تو پھر وہ بولے نہیں۔ تو اس طرح اپنی عقل سے بھائی جو بھی قرآن میں کہے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی دوزخی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنی چاہیے، اپنی عقل سے نہیں کہو، سمجھ نہ آئے، نہ علم ہو تو کسی بھی علم والے سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اپنی عقل سے نہیں کہنا چاہیے، نہیں تو آدمی دوزخی ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے بڑی عقل مندی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رسول کا جو فرمان ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول جنتی فرما دیں، بالکل ہمیں ماننا چاہیے وہ جنتی ہے، اور جس کو دوزخی فرما دیں تو ہمارا ایمان اور یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رسول اس کو دوزخی کہہ رہے ہیں۔ کتنے مولوی ہیں، کئی آدمیوں کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ دوزخی ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، کلہ سارے، کل سب دوزخی۔ تو اب کتنے ہمارے علماء کرام ہیں جو اس بارے میں بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب بھی تھے، مولوی صاحب بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ حدیث ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ پورا باب ہے 72 فرقے دوزخی ہونے کے بارے میں، کوئی ایک حدیث نہیں ہے، پورا باب ہے۔ اب وہ اپنی عقل سے اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ دوزخی نہیں ہے، اور کوئی اپنی عقل سے یہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میرا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے،
اور اللہ کا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، تو وہ کبھی قرآن پاک کی آیت کو حدیث سے منسوخ کر رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب۔ تو اس طرح بھائی قرآن و حدیث میں اپنی عقل سے کہنا یہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔